ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرے کرنے جا رہا ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ ناظرین گرامی، ہر ملک میں سیاسی دشمنیاں، سیاسی عداوتیں اپنے حد کو پہنچتی ہیں جب الیکشن کے مواقع آتے ہیں یا اس کا وقت آتا ہے۔ اب بہار سے خبر آ رہی ہے کہ پٹنہ میں آر جے ڈی رہنما کا گولی مار کر قتل کر دیا گیا ہے۔ راگھوپور اسمبلی حلقے سے وہ انتخاب لڑنے والے تھے جو ابھی کچھ ہی مہینوں میں یا ہفتوں میں وہاں الیکشن ہونے والا ہے۔ بہار کی راجدھانی پٹنہ میں جرائم پیشہ عناصر بے لگام ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ تازہ معاملہ پٹنہ کے چتر گپت نگر تھانہ علاقے کے منا چک کا ہے، جہاں منگل کی دیر شام تھانے سے محض چند قدم کی دوری پر جرائم پیشہ لوگوں نے آر جے ڈی رہنما اور پراپرٹی ڈیلر راج کمار عرف آلہ رائے کا گولی مار کر قتل کر دیا۔ اس واردات سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ راج کمار اس مرتبہ راگھوپور اسمبلی حلقے سے انتخاب بھی لڑنے والے تھے۔ اپنی گاڑی کے قریب پہنچنے ہی والے تھے کہ پہلے سے گھات لگائے بدماشوں نے ان پر تابڑتوڑ فائرنگ شروع کر دی۔ گولی لگنے کے بعد وہ ایک قریب ہوٹل میں گھس گئے، لیکن جرائم پیشہ ان کا پیچھا کرتے ہوئے اندر تک گئے۔ ہوٹل میں کئی راؤنڈ فائرنگ کی گئی۔ یہ گولی ہوٹل کے فریز میں بھی لگی، جس سے اس کا شیشہ چکنا چور ہو گیا۔ بہرکیف ناظرین گرامی، الیکشن کے قریب اس طرح کے اس وقت خبریں آنے کی وجہ سے بہار کی وہاں پر لا اینڈ آرڈر کی کیا صورتحال ہے، سیاسی دشمنیاں، تجارتی دشمنیاں کس حد تک پہنچ گئی ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حکومت کی ناکامی ہے۔ نیپال میں افراتفری اور سیاسی بحران کا دور ابھی بھی جاری ہے۔ رامے چھاپ میں قیدیوں نے جیل سے بھاگنے کی کوشش کی، جس کے بعد فوج نے فائرنگ کر دی۔ 2 قیدیوں کی موت کی پھر سے خبر آ رہی ہے، یعنی کہ کل بھی ہم نے یہاں پر کس طرح قیدی بھاگے تھے وہ ساری تفصیلات سنائی تھی۔ اب 10 دیگر قیدیوں کو بھی گولیاں لگی ہیں فوج سے جھڑپ کے دوران۔ نیپال میں اقتدار پر فوج کا کنٹرول ہونے کے بعد گولی باری کا یہ پہلا معاملہ ہے۔ قیدیوں اور سلامتی دستوں کے درمیان ہوئی اس جھڑپ نے ایک بار پھر نیپال میں نظام قانون اور سیاسی بحران پر سنگین سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ صورتحال کب قابو میں آئے گی، اس بات کو لے کر کے الگ الگ طرح کے تبصرے ہیں۔ ناظرین گرامی، ادھر خبر آ رہی ہے کہ فرانس نے جو کل وہاں پر صورتحال مسجدوں کے باہر خنزیر کا کٹا سر ملنے کی وجہ سے جو پیدا ہوئی، اس پر وزیر داخلہ برونو نے رد عمل دیا ہے اور کہا ہے کہ ہمارے مسلم شہری امن سے اپنے مذہب پر عمل کریں، حکومت پوری طرح سے ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ منگل 9 ستمبر کو فرانس کی راجدھانی پیرس اور آس پاس کے 9 مساجد کے باہر خنزیروں کے کٹے ہوئے سر ملنے کے بعد صورتحال بہت زیادہ بگڑی نظر آ رہی تھی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون کا نام بھی اس میں لکھا ہوا تھا۔ اب تک یہ صاف نہیں ہو سکا کہ واقعی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس درمیان میں دوسری جانب فرانس میں میکرون کے خلاف غصہ بھڑکنے کی وجہ سے احتجاجات کا سلسلہ بھی جاری تھا، جس کی تصویریں کل ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھی۔ 200 سے زیادہ گرفتاریاں ہوئی تھی۔ ابھی بھی وہاں پر صورتحال اسی طرح کی کشیدہ اور ناراضگی کا بنا ہوا ہے۔ ایسے میں مسجدوں کے سامنے خنزیروں کے سر کو لے کر کے پورے فرانس میں افراتفری کا ماحول پیدا کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ایسی بات لگاتار نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایسے میں مسلمانوں کو تحفظ فراہم کرنے کی بات یہاں کے وزیر داخلہ نے دی ہے۔ ناظرین گرامی، ظالم صہیونی درندہ لگاتار قطر کو اب دھمکی دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ یہ درندہ اس وقت جس طرح سے بے لگام ہو چکا ہے، اس کے دانتوں میں جس طرح سے خون لگ چکا ہے، اس سے یہی محفوظ ہوتا ہے کہ یہ پرامن رہنا نہیں چاہتا۔ دراصل ناظرین گرامی، اس درندہ صفت شیطانی چیلے کے بارے میں اگر کہوں تو حقیقت یہ ہے کہ اپنی کرسی بچانے اور گرفتاری سے بچنے کے لیے جنگ کو جاری رکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اگر ایک مرتبہ جنگ بندی ہو گئی تو یہ ظالم درندہ خود یہاں کے لوگوں کے عتاب کا بھی شکار بنے گا، اور اس کی بدعنوانیاں اس قدر انتہا پر پہنچ چکی ہیں کہ یہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے چلے جائے گا، کچھ اپنی ملک کی حکومت کی نظام عدلیہ کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خنزیر اس وقت لگاتار ہر طرف سے مسلم ممالک پر حملہ کرتے ہوئے جنگ کو طویل دینے کی غرض سے الگ الگ دھمکیاں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور حماس کے نام پر اس وقت پورے مسلم ممالک کو للکار رہا ہے۔
قطر کی راجدھانی دوحہ میں حملہ کر کے دنیا بھر میں تنقید کا سامنا کر رہا ہے ظالم درندہ کسی بھی طرح کا افسوس ظاہر کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آتا۔ اس نے ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے قطر کو وارننگ دی کہ وہ حماس کے رہنماؤں کو اپنے ملک سے باہر کرے، نہیں تو انجام بھگتنے اور اسرائیل کے انصاف کے لیے تیار رہے۔ ناظرین گرامی، کس طرح دوسرے ملک میں گھس کر کے یہ ظالم درندہ حملہ کرتا ہے، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی رہتی ہے اور اس کے جواب میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آتا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صورتحال کس قدر بھیانک ہو چکی ہے، اور عرب ممالک اسی طرح اس درندے کی اس دہشت گردی پر خاموش رہے تو کیا صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، اس کا اندازہ لگانا بہت آسان ہے۔ لیکن قطر نے اس حملے کو پوری سنجیدگی سے لیا ہے۔ عرب لیگ اور اسلامی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس اب قطر میں ہی طلب کر لیا گیا ہے۔ قطری وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے امریکی CNN نیٹ ورک سے گفتگو میں کہا کہ اجلاس میں شریک ممالک فیصلہ کریں گے کہ اس حملے کے جواب میں کیا اقدامات کیے جائیں، اور واضح کیا کہ قطر اپنی علاقائی شراکت داروں سے کسی خاص رد عمل کا مطالبہ نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیتنیاہو خطے کے دیگر ممالک کو دھمکیاں دیتا ہے جبکہ ان کے لیے کوئی خطرہ موجود نہیں، اور خطے سے آئندہ رد عمل کی تیاری جاری ہے جس سے امید ہے کہ قابض اسرائیل کی درندگی کو روکا جا سکے۔ ادھر فلسطینی حکومت کے انٹیلیجنس اداروں نے جنوبی غربی کنارے کے شہر الخلیل سے نامہ نگار مصعب قفیشہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ جب ان کے گھر پر چھاپہ مار کی تلاشی لی گئی تھی، مصعب کے بھائی قسام قفیشہ نے بتایا کہ گزشتہ بدھ کی دیر شام ایک بڑی انٹیلیجنس فورس نے گھر میں داخل ہو کر مصعب کا موبائل فون ضبط کیا اور بغیر کسی اطلاع کے انہیں شہر میں واقع انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر لے جایا گیا۔ القسام نے مزید بتایا گرفتار ہونے کے دوران مصعب نے اعلان کیا کہ وہ بھوک اور دوا کے احتساب پر جائیں گے، باوجود اس کے کہ وہ ذیابطیس کے مرض پر مبتلا ہے جس سے خاندان شدید تشویش میں ہے کہ ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا۔ تو ناظرین گرامی، اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں ظلم و ستم کرنے والے فلسطینیوں پر۔ فلسطینی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں ظالم صہیونی درندے اور جہنمی خنزیروں کے وحشیانہ حملے کے نتیجے میں غازہ کے ہاسپٹلوں میں 72 افراد مزید شہید ہو چکے ہیں، 356 نئے زخمی داخل ہوئے ہیں۔ وزارت صحت نے آج جمعرات کو جاری بیان میں گزشتہ 24 گھنٹے میں شہداء اور زخمیوں میں 9 افراد شہید، 87 زخمی ایسے ہیں جو انسانی مدد کے لیے ہاسپٹل پہنچے، جس کے بعد مجموعی طور پر قحط اور مجبوری کی وجہ سے شہداء کی تعداد 2465، زخمیوں کی تعداد 17948 کو پہنچ چکی ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں ناظرین گرامی، یہاں ہر دن کس قدر موت راج کرتی ہے۔ اسپین کی حکومت کی ترجمان بیدار الیگیریا نے واضح کیا ہے کہ حکومت چاہتی ہے اس کی حمایت کرے گی کہ سائیکل ریس، لافیلتا اور بین الاقوامی سائیکلنگ یونین اسرائیلی کمپنیوں کی سرپرستی میں کام کرنے والی ٹیموں یا روسی کلبوں کو کھیلوں کی بین الاقوامی مقابلوں میں شریک نہ ہونے دے۔ یہ فیصد اسی طرز پر ہے جو مختلف عالمی کھیلوں کی تنظیموں نے سن 2022 میں روس کے خلاف کیا تھا، یعنی کہ ظالم صہیونی درندوں کے خلاف اس قدر غصہ بڑھتا چلا جا رہا ہے اس وقت یورپین ممالک میں بھی کہ اب حکومتیں بھی پوری طرح سے ایک ایک چیز کو اب اسرائیل کی بیکاٹ کرنے کی طرف اس وقت فیصلہ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، قابض ظالم صہیونیوں کی درندگی کی ایک اور مثال جو میں آپ کو اس وقت تصویر کے حوالے سے بتانا چاہتا ہوں، النقب یہ گاؤں آتا ہے، اس پورے کے پورے گاؤں کو ملیہ میٹ کر دیا گیا ہے، کئی گھر نذر آتش کر دیے گئے ہیں۔ بلڈوزر مشنری ظالم صہیونی درندوں کی آج جمعرات کو فلسطین کی جنوبی علاقے النقب کے غیر تسلیم شدہ گاؤں السر میں درندگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے 25 سے زیادہ مکانات کو منہدم کر دیا، کئی کو آگ لگا کر جلا ڈالا۔ یہ گاؤں بلدہ شقیب السلام کے مغرب میں واقع ہے۔ یہ مکانات ابو عدوان الخرومی الدباری خاندانوں سے تعلق رکھتے تھے۔ مسمار کیے جانے کے بعد درجنوں اہل خانہ جن میں بچے، خواتین و بزرگ شامل ہیں، کھلے آسمان تلے اس وقت زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ عالمی ادارے صحت نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ وہ قابض اسرائیل کے انخلاء کے حکم کے باوجود غازہ شہر میں اپنی موجودگی برقرار رکھے گا۔ تنظیم نے سماجی پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں واضح کیا اور وہ اور اس کی شراکت دار اب بھی غازہ شہر میں موجود ہیں اور اسرائیلی انخلاء کے احکامات پر شدید افسوس اور احتجاج کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی صورت میں غازہ پٹی کو چھوڑ کر کے نہیں جائیں گے۔ اسرائیلی حکم کے باوجود غزہ نہیں چھوڑیں گے، یہ عالمی ادارے صحت کا بھی اعلان ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ وہاں رہ کر کے ان کے ڈاکٹر سب کے سب وہاں کے مریضوں کا علاج کریں گے۔ نہ گھر، نہ گاڑی، نہ ہی سیکیورٹی، سری لنکا کی حکومت نے سابق صدور کو پیدل کر دیا ہے۔
جی ہاں، سری لنکا کی حکومت نے ملک کے سابق صدور کو دی جانے والی تمام مراعات ختم کر دی۔ جمعرات کو سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر مہر لگا دی۔ سری لنکا کی پارلیمنٹ میں اس بل کی منظوری کے بعد اب سابق صدور کو رہنے کے لیے نہ تو سرکاری گھر ملیں گے اور نہ ہی گاڑی اور ڈرائیور۔ یہی نہیں، انہیں خصوصی سیکیورٹی کور بھی نہیں دیا جائے گا۔ سفر پر آنے والے اخراجات بھی روک دیے جائیں گے۔ بڑے عملے کو رکھنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر آپ رکھیں گے تو خود پیسہ خرچ کرنا پڑے گا۔ تو سری لنکا نے اس طرح سے سابق صدور کو دی جانے والی تمام سہولیات چھین لی ہے۔ ناظرین گرامی، آج کرناٹکا کے کلبرگی سے بڑی خبر یہ آئی کہ یہاں پر جو ہے آج 2.3 شدت کا جو ہے زلزلہ محسوس کیا گیا ہے، اور یہ 25 کلومیٹر کے دوری تک جو ہے محسوس کیا گیا۔ پی ٹی آئی کے حوالے سے اور بھی مختلف اخبارات کے حوالے سے خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسٹیٹ نیچرل ڈیزاسٹر مانیٹرنگ سینٹر KSNDMC نے کہا کہ جو ہے اس سے جو ہے کچھ جانی و مالی نقصان کے بارے میں تو سامنے نہیں آیا، البتہ یہ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ یہ جولگا ولیج آلور جو الند تعلق میں آتا ہے، وہاں جو ہے اس کے جھٹکے محسوس کیے جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ ناظرین گرامی، کاٹمنڈو کی سب سے بڑی اور لمبی عمارت تصور کی جانے والی اس عمارت کے حالات دیکھنے کے بعد جب کسی ملک میں بغاوت پھوٹ پڑتی ہے تو وہاں کس طرح تباہی مچتی ہے، اس کی مثال کے لیے یہ تصویر آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور مغرور لوگوں کے سامنے بھی، مغرور حکمرانوں کے سامنے بھی، کہ آپ جو ہے جب تک عوام کے جو ہے عوام ایک حد تک آپ کو برداشت کرتی ہے، صبر کرتی ہے، جب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا ہے تو پھر ممالک کے ممالک تباہ و تاراج ہو جاتے ہیں۔ ایسی ایک تصویر شیئر کرتے ہوئے آج جو ہے اس ہلٹن ہوٹل ہے جو کاٹمنڈو کا سب سے جو ہے لمبی عمارت اور لمبے ہوٹل مانا جاتا تھا، جین زے کے پروٹیسٹ میں اس میں بھی آگ لگا دی گئی، اور اس کی بھیانک تصویریں اس وقت الگ الگ تبصروں کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں۔ ناظرین، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔